بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے کتنی تاریخ ہے چاند کی؟ 15 ربیع ثانی 1446 سن ہجری 19 اکتوبر 2024 اور 4 خط غالباً 2081 بکرمی مطابق ہمارا جو اس ماہ ربیع ثانی شریف میں درس کا سلسلہ رواں دواں ہے وہ کیا ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے عقائد و نظریات، اور پیچھے ہم نے جو شروع سلسلہ کیا ہے وہ سچے اولیاء کاملین کی پہچان کے حوالے سے اور اپنے دور کے ولیوں کے سردار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عقائد و نظریات کے حوالے سے آج یہ ہماری چھٹی قسط ہے۔ کون سی؟ کل ہم نے جو عقیدہ پڑھا تھا، کل جمعہ شریف تھا، پچھلے روز جو ہم نے عقیدہ پڑھا وہ عقیدہ نمبر ہم نے پڑھا تھا 6، جس میں ہم نے لفظ عشق اور سما کے حوالے سے بات کی تھی، اور آج ہم اس سے اگلا عقیدہ نمبر 7 پڑھیں گے۔ یہ بھی وسیلہ سے متعلقہ ہے، وسیلہ کے حوالے سے ہم نے پہلے 2 باتیں پڑھی بھی ہیں۔ آج جو وسیلہ سے متعلقہ ہم بات کریں گے وہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب الغنیہ میں صفحہ نمبر 383 اور وہابی ترجمہ صفحہ نمبر 407 پر کتاب الغنیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضرت حوا کو چھونا چاہا تو فرمایا بغیر مہر ادا کیے ان کو ہاتھ نہ لگانا۔ عرض کی کیا مہر ہے؟ فرمایا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 دفعہ درود پڑھنا۔ تو یہ عقیدہ جو ہم اکثر کہتے ہیں اور ہمارا ایمان عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ سیدنا آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور پھر ان میں اپنی روح پھونکی اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ تو سب جھک گئے اور ابلیس اکڑ گیا۔ پھر اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو تخلیق کیا اپنی قدرت سے۔ تو اماں حوا کو جب سیدنا آدم علیہ السلام نے دیکھا اپنی ہم جنس ہے تو ان سے آپ نے قربت کرنا چاہی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم پہلے اس کا مہر ادا کرو، یہ تیری زوجہ اور تیری بیوی ہے تو اس کا مہر ادا کرو، جسے ہم آج کل حق مہر بولتے ہیں، اس کا مہر ادا کرو۔ تو عرض کی یا مولا میں اس کا مہر کیا ادا کروں؟ تو جبریل علیہ السلام کی وساطت یا اللہ تعالیٰ نے براہ راست حکم فرمایا کہ تم میرے نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی بار درود پڑھو؟ 10 بار۔ کتنی بار؟ 10 دفعہ درود پڑھو تو یہ تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے 10 دفعہ نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا تو پھر وہ آپ کی زوجیت میں آ گئیں، اور پھر یہاں سے جب آپ زمین پہ آپ کو بھیجا گیا اور حضرت آدم اور اماں حوا سلام اللہ علیہ دونوں کو، اور ابلیس پہلے آ گیا، تو اس حوالہ سے کائنات کا سلسلہ آگے جو ہے نسل آدم چلی۔ تو سب سے پہلے جو سبب اور وسیلہ بنا وہ کیا بنا؟ درود پاک۔ کیا بنا؟ درود پاک۔ یہاں ہم 2 مسئلے سمجھیں گے آج کے حوالہ سے، یعنی یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے 10 دفعہ درود پاک پڑھا بطور حق مار اماں حوا سلام اللہ علیہ کے لیے، اور وہ آپ کی زوجیت میں آئی اور آپ کی بیوی بن گئی۔ سمجھ آگئی بات کی؟ یہ کس نے لکھا؟ حضور غوث پاک سرکار نے یہ عقیدہ بیان کیا کس کتاب میں؟ بنیت الطالبین میں۔ سب بولا کرو، توجہ رکھا کرو۔ کس کتاب میں لکھا؟ بنیت الطالبین میں۔ اب جو وہابی کہتے ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی تو ہمارے ہیں، وہ نماز میں رفع یدین کرتے تھے، آمین اونچی کہتے تھے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے، یہ 3-4 مسئلے انہوں نے رٹے ہوئے ہیں، تو اس پہ ہم آخر پہ بات کریں گے جب فقہی مسائل کا ہم سلسلہ چلائیں گے عقائد کے حوالے سے، تو اس میں یہ بات کریں گے۔ تو یہاں حق مہر کے حوالے سے ایک بات ہمیشہ آپ یہ ذہن میں رکھیں
کہ مروجہ جو شادیاں ہوتی ہیں معاشرے میں اور حق مار رکھا جاتا ہے، تو ماں باپ سے جب پوچھا جائے بھائی بچی کا حق مار کتنا رکھیں تو وہ کہتے ہیں 32 روپے۔ کتنے؟ 32 روپے۔ ان کی سب کچھ چیزیں بڑھ گئی ہیں اور حق مارو جی شریعت والا رکھ دو جی، شریعت والا 32 روپے۔ یہ وہ جہالتیں ہیں جو نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں۔ اور ایک بات آپ تمام طلباء ذہن میں رکھیں، اور اس مائک کے ذریعے جو والدین ہیں یا قرب و نزدیک کے جو بھی لوگ سن رہے ہیں اس حوالہ سے، جب شادی کا سلسلہ آتا ہے تو حق مہر کا جو اصل مقصد ہوتا ہے اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ حق مہر شریعت میں زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے، حق مہر شریعت میں زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے، اور اس حق مہر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہماری ایک رسم بن گئی نا جی، جو معاشرے میں چل رہا ہے وہ رکھ لیں، وہ حق مہر رکھ لیں اور پھر وہ موقع پہ ادا کر دیں یا بعد میں ادا کرنا۔ تو اصل شریعت نے حق مہر کا تقاضا زیادہ کیا ہے، اور وہ اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ بالفرض اللہ تعالیٰ نہ کرے خدا نخواستہ اگر بیوی پر کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے تو جو اس نے وہ رقم حق مہر بطور خامد کے پاس اس کا ہوتا ہے، تو وہ جب جدائی چاہے ایسا وقت آ جائے یا کوئی اور سبب بن جائے تو پھر وہ بیوی اس حق مہر کی حقدار ہوتی ہے کہ اسے لوٹایا جائے تاکہ اس کا کوئی وہ سہارا بن جائے، تاکہ یہ اصل راز اور حکمت ہے۔ لیکن ہم اتنے اندھے ہیں کہ ہم نے دنیا کے ساز و سامان میں کروڑوں روپے لگا دینے، حق مہر کے ذریعے کوئی ہمیں فکر نہیں، وہ جی جو رواج چل رہا ہے۔ شریعت پاک میں حق مہر جتنا زیادہ اس کا زیادہ تعین ہونا چاہیے شرع پاک میں، اور ہماری طبیعتیں ہیں کہ ہم لوفر کاموں کے اوپر لاکھوں روپیہ برباد کر دیں گے، لیکن جو اصل شریعت نے تقاضا کیا ہے اس کو ہم کہیں گے جی بات جو معاشرے دا چل رہے ہیں۔ خدا را سوچ جاؤ، سمجھ کر لو، مر جانا ہے، جان چڑھ جانا ہے، یہ دنیا یہیں رہ جائے گی، کسی کے ساتھ کچھ نہیں جائے گا۔ ہاں تمہارا ایمان اور اچھا عمل جائے گا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں جائے گی۔ اور ہمارے ہاں معاشرہ اس حد تک اندھا ہو چکا ہے کہ جہیز کے کوٹھے بھر دیں گے، لیکن جو ان کے شرعی حق ہیں وہ ادا کرنے سے عاری ہیں، وہ توفیق ہی نہیں ملتی ہے کہ اپنی اولادوں کے جو شریعت نے حق رکھے ہیں وہ حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق ہی نہیں ملتی ہے۔ گھروں کی پریشانیاں اور سکون، دل کی پریشانیاں، دل کو سکون نہیں، گھر میں امن سکون چین نہیں، گھر ہمارے جو ہیں وہ بربادی اور ویرانی اور کھنڈرات بن چکے، لیکن ہم اس چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے ہیں۔ تو حق مہر جتنا زیادہ ہو، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی ازواج مطہرات کا جو حق مہر آپ نے متعین فرمایا وہ سونے کی مقدار نہ جانے اس کا تعین کتنا ہے، ذہن میں متحضر نہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ حق مہر رکھا۔ ہم جہیزوں کے پیچھے پڑ گئے۔ شریعت میں جہیز کا کوئی جواز نہیں ہے، شریعت میں جہیز کوئی نہیں ہے۔ شریعت میں صرف یہ ہے کہ جو چیزیں ضرورت کی ہیں استعمال کی بس وہی ہے۔ مثال کے طور پہ لباس ہیں تو 3 لباس ہیں ایک انسان کے، مسلمان کے 3 لباس، یعنی ایک لباس اس کا روزمرہ کے استعمال کا ہے، ایک سردی کا، ایک گرمی کا، یعنی جو شرع میں ہے لباس کا تعین، ایک سردی کا، ایک گرمی کا، اور ایک تیسرا لباس جو ہے وہ عید کے لیے ہے یا جمعہ شریف کے لیے۔ شرع پاک میں یہ 3 باتیں۔ اور ہمارے ہاں کیا چلتا ہے، ہمارے ہاں 7 دن ہفتے میں ہے تو 7 لباس بدلنے ہیں ہم نے، خواہ مرد ہے یا عورت ہے، 7 لباس بدلنے ہیں ہفتے میں۔ تو گھروں کا اجاڑا تو ہم نے خود کیا ہوا ہے، اور اوپر سے ہم ڈنڈورا پیٹتے ہیں مہنگائی بہت ہوگی، مہنگائی بہت ہوگی، خون ہمارا سارا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اپنے آپ پہ غور کرو۔ اور خیر سے جو بیویاں ہیں ان کی معراج جو ہے نا وہ صرف کپڑے خریدنا ہے، کپڑے لینا اور بدلنا ہے، یہ بیویوں کی معراج ہے۔
معراج یعنی عروج، بلندی۔ کپڑوں کے حوالے سے آج اتنا فیشن ہو چکا ہے اور اتنا بے حیائی اور یعنی فحاشی کا فیشن ہو چکا ہے کہ علمان والا فی، جس کو نہ بیان کیا جا سکتا اور نہ دیکھا جا سکتا، اس تک ہمارے حالات پہنچ چکے ہیں۔ تو شرع میں کس چیز کا حکم ہے؟ حق مہر کا۔ جہیز کا کوئی تصور شریعت میں نہیں۔ ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے جہیز کے اوپر، اسی بچی کو آپ اتنا حق مار دیں تاکہ وہ بچی اپنا جو مستقبل ہے اس کو اپنا آپ سنبھال سکے اور اپنے سارے کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اکٹھی کرے، اور ہمارے ہاں یہ معاملات نہیں ہیں۔ بہرحال تو سیدنا آدم علیہ السلام کا جو حق مار سب سے پہلے بنا وہ کیا تھا؟ درود پاک۔ کتنے دفعہ؟ 10 دفعہ۔ اور اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ جو حق مار ہوتا ہے یہ اصل حق کس کا ہوتا ہے؟ بیوی کا، شوہر کی بیوی کا حق ہوتا ہے۔ تو اس حوالہ سے آج ہمارا اتنا ہی درس کافی ہے حق مار کے حوالے سے۔ اور جو نکاح ہوتا ہے شرع میں، نکاح تو سادگی ہے، اصل نکاح کا معنی ہے سادگی۔ نکاح کا معنی کیا ہے؟ سادگی۔ یہ نکاح کا معنی ہے سادگی۔ اب کیا کرتے ہیں ہمارے ہاں؟ ہمارے ہاں سادگی تو رہی نہیں، آلودگی آ گئی۔ سادگی نہیں ہے، آلودگی آ گئی، یعنی عریانی فحاشی، اس کو اب نکاح کا نام دے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بچیوں کو، اپنی عزتوں کو شریعت کے مطابق ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حقوق اگر ہم نہیں اپنی اولادوں کے کریں گے، حقوق ادا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ظالم قرار پائیں گے، اور ظالم کا دنیا میں بھی بربادی اور آخرت میں بھی بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ کفر کو گوارا کر سکتا ہے، ظلم کو گوارا نہیں کرتا۔ وہ ظلم کے نتائج ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو نظام اتنا ظالمانہ نظام ہے اور اس کے ہم خود پرستار ہیں، اس نظام کے ہم خود گزاری بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا اعلیٰ نظام عطا فرمائے۔ تو آج ہمارا یہ عقیدہ وسیلہ کے حوالے سے بطور حق مار عقیدہ نمبر 7 غوث پاک سرکار کے حوالے سے، اور یہ چھٹی قسط آج ہمارے اختتام کو پہنچی اپنے کو، اور کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اتوار بھی ہے، کل ہم جو مسئلہ عقیدہ سمجھیں گے وہ قبر والے سنتے ہیں یا نہیں، یا تلقین میت جو ہم کرتے ہیں، اس حوالہ سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا عقائد و نظریات ہیں اور آپ نے اپنے کتاب میں کیا لکھا ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب پاک اور غوث پاک کا صدقہ ہمیں صحیح سنی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔